خدا کے خوبصورت خادم جو عرصہ دراز سے خدا کی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں، اور خدا کا دل پسند خادم کو مدعو کروں گا پاسٹر رائل جان کو، وہ آئیں اور خدا کے کلام کی خدمت کو سر انجام دیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں۔ تھینک یو پادری صاحب، بہت شکریہ۔ آئے ہم اپنی آنکھوں کو 1 منٹ کے لیے بند کریں اور روح القدس کو موقع دیں آج شام کے وہ آپ سے بات کرے، وہ آپ کی زندگی میں کام کرے، کیونکہ سب سے بڑھ کر سب سے اول درجہ خدا کے کلام کو ہے۔ اس لیے آئے ہم اپنی زندگیوں میں صرف 1 منٹ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور کچھ نہ سوچیں، کچھ نہ بولیں، کچھ نہ دیکھیں، اپنی توجہ کلام کی طرف لگائیں اور کہیں خداوند آج شام میں تیرے کلام کو لینے آیا ہوں، میں تیرے کلام سے سیر ہونے کے لیے آیا ہوں۔ خداوند ہم سارا جلال تجھے دیتے اور سارا اختیار تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں۔ روح القدس میں خود کو پیچھے اور تجھے آگے کر آج کا سارا جلال تیرے قدموں اور تیرے چرنوں میں رکھتا ہوں۔ اس تھوڑے سے وقت میں ہمیں سکھا، ہمیں بتا، ہماری رہنمائی کر، تاکہ ہم تجھ میں بڑھتے جائیں اور ترقی کریں، یسوع کے نام سے۔ آئے سب مل کر کہیں آمین۔ بھائی اس کا ایکو اگر کم کر دیں آپ تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ تھینک یو بھائی، تھینک یو سو مچ۔ پاسٹر انس صاحب خدا کے زبردست خادم ہیں اور میں دل سے شکر گزار ہوں، اور اپنے بزرگ خادم کا کہ مجھے غالباً پچھلے ہفتے ہماری ملاقات ہوئی، ویسے کم ملاقات ہوتی ہے لیکن جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے دعوت دی۔ میں شکر گزار ہوں آپ کی اس دعوت کا، آپ کی محبت کا، آپ کی کلیسیا کا، آپ کی ساری ٹیم کا، کہ ہم مل کر آج رات خدا کے کلام میں سے سیکھنے والے ہیں۔ ہاللیلویا، آمین۔ آج زوردار تالیاں بجائیں یسوع کے لیے۔ خدا جو کچھ بھی ہماری زندگی میں کرنا چاہتا ہے وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ ہم اسے کرنے کا موقع دیں۔ آمین۔ اگر خدا ہماری زندگی کے اندر دخل انداز ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے آنے کی دعوت دیں تاکہ وہ ہماری زندگی کے اندر کام کرے۔ اور میرا یہ ایمان ہے اگر آج رات آپ کسی بھی دعائیہ درخواست کے ساتھ، کسی بھی خواہش کے ساتھ، کسی بھی التجا کے ساتھ خدا کی حضوری میں آئے ہیں تو خدا ضرور آپ کی دعاؤں کا جواب دے گا۔ آمین۔ یسوع مسیح کے نام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر صرف ایک ہی نام بخشا گیا ہے، اور وہ کون سا نام ہے جی؟ یسوع نام ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھک جاتا ہے اور ہر ایک زبان یہ اقرار کرتی ہے کہ یسوع ہی خداوند ہے۔ آمین۔ بائبل مقدس میں سے میں یہ حوالہ آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایکو تھوڑا اور کم کر دیں بھائی، اگر بالکل ہی اگر آپ اس کو سٹاپ کر دیں تو میرے لیے بہتر ہو جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ لوکا کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 10ویں آیت کو اگر ہم نکالیں، میں تھوڑا سا آپ کا وقت لوں گا لیکن اس تھوڑے سے وقت میں آپ نے بڑے دھیان سے خدا کے کلام کو سننا ہے۔ آمین۔ اس بات کو اپنی سوچ سے نکال دیں کہ گھر جا کے کتنی روٹیاں بنانی ہیں، یا کھانا کیا بنے گا، یا کام سے کون آنے والا ہے، لیکن جس بادشاہ کی حضوری میں آپ بیٹھے ہیں، آئے ساری توجہ، ساری شکر گزاری، سب کچھ اس کو دینے والے ہیں۔ آمین۔ صرف 20 منٹ۔ آمین۔ ساتھ ہے میرے، آئے خدا کے کلام میں سے دیکھیں۔ لوکا کی انجیل 13واں باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، پھر وہ سبت کے دن کسی عبادت خانہ میں تعلیم دے رہا تھا، اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدرو کے باعث کمزوری تھی، وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سے سیدھی نہ ہو سکی۔ یسوع نے اسے دیکھ کر پاس بلایا
اور اس سے کہا اے عورت تو اپنی کمزوری سے چھٹ جائے گی، اور اس نے اس پر ہاتھ رکھا، اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی۔ آئے مل کر کہیں آمین، ہاللویا۔ میں جب اس حوالے کو پڑھ رہا تھا، جب میں اس پہ دھیان دے رہا تھا، اور ایک بڑی خاص چیز جس پر روح القدس نے میرا دھیان لگایا وہ یہ تھا کہ ہر دن شفا کا دن ہے۔ آمین۔ اپنے سیدھے ہاتھ کو اوپر کریں اور بولے ہر دن شفا کا دن ہے، ہر دن معجزے کا دن ہے۔ آمین۔ اب یہاں پر سبت کے دن کا ذکر ہو رہا ہے، اور لکھا ہے کہ یسوع مسیح سبت کے دن کیا کر رہے تھے؟ عبادت خانے میں تعلیم دے رہے تھے، اور وہاں پر تعلیم دیتے ہوئے اس کی نگاہ ایک عورت پر پڑی، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ کتنے سالوں سے 12 نہیں 18، وہ 12 برس والی دجی بی بی سی، 18 والی دجی ہے، صحیح ہے۔ 12 والی ایک الگ ہے، یہ 18 والی ہے۔ یہ 18 برس سے بدروہوں کے سبب سے، کس کے سبب سے؟ بدروہوں کے، ابلیس کے سبب سے کبڑی تھی، چھکی ہوئی تھی، اس طرح سے چلتی تھی۔ دیکھا کبھی کسی نے کبڑا شخص؟ کتنے لوگوں نے دیکھا؟ ہاتھ بڑھائیں۔ اگر نہیں دیکھا تو میں بن کے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اس طرح سے کبڑی عورت 18 برس سے، سوچیں ایک ہی حالت کے اندر بدروہوں سے ستائی گئی، جکڑی ہوئی، ابلیس نے اس کی مت ماری ہوئی ہے۔ کسی شخص کو اسے دیکھ کر ترس نہیں آتا، اور کسی شخص نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس کو اپنے پاس نہیں بلایا، لیکن لکھا ہے کہ یسوع نے جب اس پر نگاہ کی تو اسے کیا کیا؟ اپنے پاس بلایا۔ کیوں بلایا؟ ہم جب کسی کے اوپر ترس کھاتے ہیں نا پادری صاحب، بولتے ہیں یار اس کی کوئی مدد کر دیں۔ بھائی صاحب کی نہیں کر رہا، خدا کے خادم ہیں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کی کوئی مدد کر دیں، اس کو دوائی لے دیں، اس کی ڈاکٹر کی فیس بھر دیں۔ کیوں بھائی صاحب؟ یا ہم اس کو راشن دے دیں، کچھ پیسے دے دیں۔ یہ انسانی سوچ ہے، یہ انسانی رسائی ہے۔ انسان کی سوچ اور انسان کی رسائی بھی جسمانی ہے، لیکن یسوع مسیح کی رسائی، یسوع مسیح کی نگاہ جو اس عورت پہ پڑی تو لکھا ہے کہ اس نے اسے اپنے پاس بلایا۔ اور یہ عورت کتنے سال سے؟ اب صحیح بولا آپ لوگوں نے، 18 سال سے بدروہوں کے سبب سے کبڑی ہوئی تھی، کبڑی ہو چکی تھی۔ اور لکھا آگے وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سے سیدھی نہ ہو سکتی تھی، کسی طرح سے بھی۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب، کوئی حکیم، کوئی فزیشین اور کوئی سرجن، کوئی فزیو تھراپی والا بھائی یا بہن بھی اسے سیدھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بات تو ثابت ہو گئی یہاں پر کہ اس کی بیماری لا علاج تھی۔ لکھا ہے نا کہ کوئی بھی شخص، یا لکھا وہ کسی بھی طرح سے سیدھی نہ ہو سکتی تھی، حتمی ہو گیا، فیصلہ دے دیا، نہیں بھائی اب کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی امید نہیں ہے۔ نا امیدی اس کی زندگی کے اندر مقرر ہو چکی تھی۔ کہہ دیا تھا اسے، اے بی بی 18 سال ہوئے، 18 اور سال تو اسی حالت میں رہے گی، ہو سکتا ہے 60 70 80 اور آخر میں تو ایسے ہی مر جائے گی، تو سیدھی ہو نہیں سکتی۔ لیکن ایک شخص کی نگاہ، وہ پریم کا پیکر، وہ شفا کا منبع، وہ یسوع مسیح خود، جس نے اس پر نگاہ کی اور کیا کیا جی؟ اپنے پاس بلایا۔ پہلے پاس بلایا، میں پڑھتا ہوں دوبارہ آپ کے لیے۔ یسوع نے اسے دیکھ کر پاس بلایا
He called himself, herself to come in front. یسوع مسیح نے اس پر نگاہ کی. اس کی نگاہ نے اس کی زندگی کو بدل دیا. ہاللیلویا. اس کی نگاہ نے اس کی حالت کو بدل دیا. اس کی نگاہ نے اس کے ساری سچویشن کو, سارے سرکمسٹانسز کو, ساری نا امیدی کو امید کے اندر بدل دیا. ہاللیلویا. بجا دیں یسوع کے لیے زوردار تالیاں. کیسی خوبصورت بات ہے جب یسوع کی نگاہ کسی حقیر پر, جب یسوع کی نگاہ کسی بیمار پر, جب یسوع کی نگاہ کسی لاچار پر, کمزور پر پڑ جاتی ہے تو اس کی حالت ہی بدل جاتی ہے, وہ نیا ہو جاتا ہے, اس کی زندگی میں قدرت جاری ہو جاتی ہے. یہ صرف اور صرف ایک شخص کی نگاہ پڑھنے کے سبب سے ہے, اور اس کا نام کیا ہے جی؟ نام بڑا ہلکا لیا ہے. کی نام ہے جی؟ کیا نام ہے اس کا؟ ہاللیلویا. یسوع کی نگاہ پڑھنے سے اس کی زندگی بدل گئی. دوبارہ پڑھنے لگا ہوں. یسوع نے اسے دیکھ کر پاس بلایا اور اس سے کہا, اے عورت, تو اپنی کمزوری سے نہیں چھٹے گی. کیا چھٹ جائے گی یا نہیں چھٹے گی؟ چھٹ جائے گی. یسوع مسیح کا اختیار دیکھیں بھائی صاحب, اختیار کے ساتھ چھٹ جائے گی. اور پھر اور اس نے اس پر ہاتھ رکھا, اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی. ہاللیلویا. آئے زوردار تالیاں بجا دو. اکثر اور بیشتر جب کبھی بھی ہم کسی بھی حوالے کو پڑھتے ہیں, کسی بھی معجزے کو یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں, مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیسے لیتے ہوں گے اسے, لیکن میں اپنا خیال بتانے لگا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میں حالت کو بدل دیا. ہاللیلویا. اس نے اس سے کیا کیا جی؟ لکھا ہے کہ وہ ایک دم سیدھی ہو گئی. اور کب سیدھی ہوئی؟ جب یسوع مسیح نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا. کئی باتیں, لیکن 2-3 باتیں میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور اس میں سے سیکھیں. پہلی بات, اپنی نگاہ یسوع مسیح پر لگا کر رکھیں. کیا کریں جی؟ اپنی نگاہ کس پر لگائیں؟ یسوع مسیح پر لگا کر رکھیں. حالات پر نہ لگائیں, سچویشنز پر نہ لگائیں, اپنی بیماری پر نہ لگائیں, ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے اس پر نہ لگائیں, ارے پڑوسی نے کیا کہا ہے اس کی بات پر دھیان نہ لگائیں, آپ کا ماں, آپ کی ماں, آپ کا باپ کیا کہہ رہا ہے اس پر دھیان نہ لگائیں, آپ کا ہم خدمت بھائی یا آپ کے لیے جو دعا کرنے آ رہا ہے اس کی بات پر نہ لگائیں. اگر کسی کی بات پر دھیان لگانا ہے تو وہ ایک ہی ہستی ہے, اس کا نام یسوع ہے. ہاللیلویا. اس عورت کی سچویشن میں دیکھیں, یسوع مسیح نے کہا کہ, اور اس نے اسے پاس, بلکہ اوپر والی بات, اس نے اس سے کہا, اے عورت, تو اپنی کمزوری سے چھٹ گئی, چھٹ جائے گی, کیونکہ میں کل اختیار ہوں, میرے پاس اختیار ہے, میں قادر مطلق ہوں, میں ہی الفا اور اومیگا ہوں, میں ہی شافی ہوں. اپنی سچویشنز میں کیا کرنا ہے جی؟ کس پہ نگاہ کرنی ہے؟ کس پہ؟ پہلی بات, اپنے حالات میں, اپنی سچویشنز میں کس پہ نگاہ کرنی ہے؟ یسوع مسیح پر. 18 سال کا عرصہ, ادھر کسی کو 1 ہفتے بخار چڑھ جائے اور اس کو بولو کہ بھائی ٹھیک ہو جاؤ, نہیں یار خدا تو میری سنتا ہی نہیں. ہم نے اپنی آنکھوں کو یسوع مسیح سے ہٹا کر اپنے حالات پر لگا دیا ہے. یہ صرف بیماری کی بات نہیں ہے, اس میں بہت سی بتھیری
दीगर बातें भी आ जाती हैं, अपनी रुपए पैसे की फाइनेंशियल हालात को देखकर, अपने इर्द गिर्द के माहौल के हालात को देखकर, शायद आपने अपने घर के हालात को देखकर ये फैसला दे दिया हो कि हुन कुछ नहीं होएगा। लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में, चरणों में बैठकर अपनी निगाहें उसकी तरफ लगा देते हैं, तो ये तो सिर्फ एक छोटा सा मौजा है, वो हमारे लिए सब कुछ करने पर कादिर है। हालेलुया। 18 बरस की औरत, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बहुत दफा जब कोई बड़ी बीमारी की हालत में आता है ना, तो मैं अपनी बात कर रहा हूं भाई साहब, तो मैं भी सोचता हूं यार खुदावंद इतने साल हो गए ने, सही तो होया नहीं, तो मेरी दुआ तो यार सही होएगा या नहीं। ये इंसानी सोच है। लेकिन जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं, जब हम यीशु मसीह से मुंसलिक हो जाते हैं, तो हम इस बात को बाखूबी जान लेते हैं कि उसके लिए कोई काम मुश्किल या नामुमकिन नहीं है। दूसरी बात, पहली बात क्या थी? यीशु पर निगाह करनी है, उस पर देखना है, उस पर इन्सार करना है, उस पर भरोसा करना है। और दूसरी बात, उसके पास जाना है। जब यीशु ने उस औरत को बुलाया तो क्या किया? तो बोला नहीं बात ची आवांगी, बाद में मैं जरा कोई काम वाम कर रहा हूं, 18 साल से तो यही हालत है, मुझे तो आदत हो गई है पादी साहब, मैं बाद से गिरजे आवांगी, मैं जरा काम कुम कर ला तो फिर मैं आ जाऊंगी। नहीं भाई, मैं जरा ड्यूटी पे जा रहा हूं, मेरे हालात तो ऐसे ही रहेंगे। याद रखें, खुदा का घर है जहां से आपको बरकत और आपको बहाली और आपको शिफा जारी होती है। खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। किस किस का ईमान है कि खुदा यहां मौजूद है? रस्मी रवायती तौर पर नहीं कि हम हाथ खड़ा करते हैं, वो भाई ने किया तो मैं भी कर देता हूं, पादरी साहब क्या बोलेंगे बाद में, तू हाथ नहीं तूने खड़ा किया। दिल से यकीन करके, भरोसा रखकर हाथ खड़ा करें। ये ईमान का एक एक्ट है कि आप हाथ खड़ा कर रहे हैं कि भाई पादरी साहब ने बोला किस किस का ईमान है खुदा यहां मौजूद है, तो मैं हाथ खड़ा कर रहा हूं, मैं इस बात का इकरार कर रही हूं कि खुदा यहां मौजूद है। हम कहते हैं ना अक्सर दुआ में, बड़े अच्छे अल्फाज हमने रटे भी हुए हैं, याद भी किए हैं, ओ जहां 2 या 3 मौजूद होते हैं वहां खुदा मौजूद होता है। लेकिन शक हमारी जिंदगी में फिर भी कायम रहता है। अरे एक जगह अभी आपने दुआ की है, जब पादरी साहब ने आपके हाथ में माइक पकड़ाया, खुदावंद तू यहाँ मौजूद है क्योंकि तेरा ये वादा है जहां 2 या 3 तेरे नाम से जमा होते हैं तो उनके दरमियान में मौजूद है। अगर वो मौजूद है तो उस पर भरोसा करें। दूसरी बात क्या कही मैंने? उसके पास जाना, करीब जाना, उसकी गुर्बत के अंदर, उसकी हजूरी के अंदर महसूस होना है, उसकी तख्त के सामने झुकना है, अपने आप को खाली करना है। अक्सर हम कहते हैं खुदाउन हम तेरे तख्त के सामने झुकते हैं। हम ये क्यों नहीं कहते खुदाउन हम तेरे तख्त के सामने खड़े होते हैं? करते हैं ना दुआ अली साहब, क्यों झुकते हैं? अरे जब हम झुक जाते हैं तो हमारा सब कुछ बाहर आ जाता है, निकल जाता है, खाली हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि खुदाउन हम तेरे तख्त के सामने झुकते हैं और अपना सब कुछ खाली कर देते हैं। तख्त के सामने खड़े होंगे तो मेरी तरह यूं ही खड़ा रहेगा सामने। क्या हम खुदा का मुकाबला कर रहे हैं? हमने खुदा के पास जाकर यीशु मसीह के चरणों में झुकना है। फिर हालात कैसे क्यों ना हो, सिचुएशंस कैसी क्यों ना हो, बीमारी 18 साल पुरानी हो या 20 साल, खुदा कादिर मुतलक है और वो सब कुछ करने पर कादिर है। हालेलुया। हमारा ईमान या हमारे ईमान की तकवीयत या हमारा ईमान इसी से बढ़ता है जब हम ईमान का इकरार करते
अपने हाथ को बढ़ा कर इस बात का ऐलान करते हैं कि वो सब कुछ करने पर कादिर है। हालेलुया। और फिर लिखे, यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, ऐ औरत, तू अपनी बीमारी कमजोरी से छूट जाएगी, छूट गई बल्कि लिखा है। और उसने उस पर हाथ रखा, उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। तीसरी बात क्या है? तमजीद करना, शुक्र गुजारी करना। पहली बात क्या थी? याद है? याद है नहीं याद? खुदा पर निगाह करना। दूसरी बात, खुदा उनके पास आना, सब कुछ को उंडेल कर निकाल कर उसकी हजूरी में जाना। और तीसरी बात, खुदा की तमजीद करना। याद रखें, जब आप बीमारी का शिकार होते हैं तो आपकी बीमारी से आपको आपकी शुक्रगुजारी रिहाई करती है। हालेलुया। जब आप बीमार होते हैं, कमजोर होते हैं, जब आप शिफा के घर से खुदा की हजूरी में आते हैं, आपकी शुक्रगुजारी आपकी मदद करती है, आपको उसमें से निकलने का जोर बख्शती है। और यहां पर अगर वो औरत उस इबादत खाना में थी तो मेरा ये ख्याल है कि वो खुदा की शुक्रगुजारी करने के लिए आई थी कि मैं बेशक 18 साल से इस हालत में हूं, मैं बेशक इस कुबड़ेपन का शिकार हूं, बदरुओं की सताई हुई हूं, तो भी मैं तेरी शुक्रगुजारी करूंगी। और उसी शुक्रगुजारी में जब यीशु मसीह ने उस पर निगाह की तो अपना हाथ रखकर उसे आजाद कर लिया और फिर वो सीधी हो गई और क्या करने लगी? खुदावंद की तमजीद करने लगी, शुक्रगुजारी करने लगी। और जिस तरह से मैंने शुरू में कहा और दोबारा इस बात को कहना चाहता हूं, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मेरा ध्यान इस तरफ खुदा ने लगाया, खुदा के रूह ने लगाया कि हर दिन शिफा का दिन है, हर दिन आजादी का दिन है, हर घंटा, हर घड़ी, हर सेकंड, हर मिनट आपकी आजादी का दिन है। हालेलुया। आए अपने सीधे हाथ को ऊंचा करें और कहें, हर दिन आजादी का दिन है, हर दिन शिफा का दिन है। कहें, हर दिन बहाली का दिन है। इससे कुछ गर्ज नहीं पहुंचता कि आज क्या दिन है और कल का दिन क्या होगा। अरे खुदा तो हर वक्त तैयार है कि आपकी जिंदगी में एक नया काम करे। आमीन। वो औरत भी शुक्रगुजारी कर रही थी और निगाह किसकी पड़ी? यीशु की। 18 बरस की, 18 साल की बीमारी हाथ रखते ही उसकी जिंदगी से चली गई। हालेलुया। ये है यीशु। और ना सिर्फ लूका की अंजील 13वें बाब की 10वीं आयत की मैं बात कर रहा हूं, बल्कि खुदा का नाम, अरे यीशु मसीह, वो जो कादर मुतलक है, उसके नाम में आज भी कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। आज भी अंधों की आंखें खुलती हैं, आज भी लंगड़े चलते हैं, आज भी बदरू गिरफ्तार आजाद हो जाते हैं, आज भी हर तरह की ला इलाज बीमारी यीशु मसीह निकाल कर फेंक देता है। अरे आज भी वो सारे काम यीशु मसीह कर रहा है जो बेशतर किया करता था, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है। हेलो, मैं इस गवाही को आपके साथ जरूर शेयर करना चाहता हूं। गुज़िश्ता दिनों जनवरी के अंदर गालबन 23 या 22 तारीख को हम हैदराबाद में थे, एक लीडरशिप कॉन्फ्रेंस थी। खुदा के खादिम अमेरिका से आए हुए थे, मेरे साथ थे, और वहां पर हम लीडरशिप ट्रेनिंग कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, कलाम सुना रहे थे। उसका जो उन्मान था वो था वॉकिंग लाइक जीसस, यीशु मसीह की मानंद चलना। और जब हम उसमें सिखा रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने शिफा पाई, बहुत मौजज़ात भी हुए,
اور ایمانداروں نے آ کر بیماروں کے لیے دعا کی جو کلیسیا کا حصہ تھے، ان کے ہاتھ رکھنے سے لوگوں نے شفا پایا۔ لیکن جو خاص بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اس بینکویٹ ہال کے اندر ایک ہمارے مسلمان بھائی بھی تھے اور وہ وہاں پر کام کرتے تھے۔ جب ہم کلام سنا رہے تھے تو وہاں پر وہ کلام کو سن رہے تھے اور ابھی اختتام کرنے ہی والے تھے، وہ سٹیج پر آ گئے اور انہوں نے کہا پادری صاحب، بھائی میں، وہ سندھی بھائی تھے، انہوں نے کہا جو میرا سیدھا کان ہے اس سے میں سن نہیں سکتا، بالکل بند ہے۔ اور انہوں نے کہا میں ایمان رکھتا ہوں جو کچھ بھی آج آپ بتا رہے تھے یسوع مسیح حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہ سچ ہے اور وہ آج مجھے بھی آزاد کریں گے۔ ہم نے ایک چھوٹی سی دعا ان کے لیے کی اور جب وہ چھوٹی سی دعا کی تو خداوند یسوع مسیح نے اسی گھڑی اس کا کان کھول دیا، وہ اسی گھڑی شفا پا گیا۔ یہ ہے خداوند یسوع مسیح کی قدرت، یہ ہے یسوع کے نام کی قوت جو آج سے 2000 سال پہلے بھی تھی، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ہاللیلویا۔ بہت سارے لوگ اکثر آ کے کہتے ہیں پادری صاحب اسپیشل دعا کرو، میں ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بھائی ہر وہ دعا جو یسوع کے نام سے کی جاتی ہے وہ اسپیشل ہوتی ہے، کیونکہ یسوع کے نام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ اس لیے ہر وہ دعا جو آج رات آپ کے لیے ہوگی یسوع کے نام سے ہوگی، وہ آپ کی زندگی کے اندر آزادی، بحالی کا، شفا کا، معجزے کا کام کرے گی۔ ہاللیلویا۔ آئے اپنے قدموں پر جلدی سے کھڑے ہو جائیں۔